بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ایک طرف غزہ میں اسرائیل کی طرف سے جارحیت کی انتہا کر دی گئی ہے اور پاکستان کے اہم سیاستدان جو ہیں وہ حماس کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے ساتھ قطر میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان میں جو سیاستدان موجود ہیں وہ ایک دوسرے سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں۔ آج پیپلز پارٹی نے بھی ایک دفعہ پھر لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں کبھی نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود ہم الیکشن میں اکثریت حاصل کریں گے، جبکہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ فیلڈ ہی نہیں ہے تو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے۔ مسلم لیگ نون کا موقف کچھ اور ہے، لیکن آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک ذرا مختلف بات کی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ الیکشن آ گیا ہے، سب کو لڑنا چاہیے، سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی جیل میں ہے تو عدالت کو اس کے ساتھ جو بھی انصاف کا معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کسی کے بھی ہاتھ پاؤں بندھے نہیں ہونے چاہیے، نہ ہم اس کے حامی ہیں نہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو یہ جو سعد رفیق صاحب کی گفتگو ہے، یہ کافی دن پہلے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ میرا جو مخالف فریق ہے اس کے بھی ہاتھ پاؤں بندھے نہیں ہونے چاہیے، کھلے ہونے چاہیے، تقریباً ویسی ہی بات کی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے۔ لیکن دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ آج میڈیا میں کچھ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب کا اور آصف زرداری صاحب کا آپس میں رابطہ ہوا ہے، لیکن بلاول صاحب نے اس کو کلیریفائی کیا کہ یہ رابطہ کافی دن پہلے ہوا تھا۔ تو میری بھی یہی اطلاع ہے کہ یہ رابطہ جو ہے یہ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی کے تیسرے دن ہوا تھا۔ ٹیلی فون پہ میڈیا میں خبر نہیں آئی، لیکن خبر آج آ گئی ہے۔ لیکن آج اس خبر کے آنے کے بعد بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک ہر وقت الیکشنز کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی الیکشن میں کہیں اور دیکھنے کے بجائے ہم نے عوام کی طرف دیکھا ہے۔ میں پر امید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہو، پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں لیں گے، یہ بات کی ہے بلاول صاحب نے۔ لیکن اب جب کہ سب پارٹیوں نے تقریباً اپنی الیکشن کمپین شروع کر دیا ہے، تو یہ سوال بڑا اہم ہے کہ آئندہ الیکشن جب 8 فروری کو ہوگا تو پاکستان کے عوام اس الیکشن میں ووٹ کس ایشو کی بنیاد پر ڈالیں گے؟ الیکشن کا سب سے بڑا ایشو کیا ہوگا؟ اگر کسی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تو کیا اس کے باوجود وہ الیکشن میں حصہ لے گی یا الیکشن میں حصہ نہیں لے گی؟ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قادر مندوخیل صاحب، سابق ایم این اے ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، جناب گوہر خان صاحب ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور جناب بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب قانون دان بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ ہمارے تینوں مہمان جو ہیں وہ قانون دان ہیں، اور آج کل ہم جو قانون دان ہیں ان کو کیوں بلاتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ آئینی معاملات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ قادر مندوخیل صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آئندہ الیکشن جو ہے اس میں سب سے بڑا ایشو کیا ہوگا، اور بلاول صاحب نے یہ کس بنیاد پہ کہا کہ اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا؟ دیکھیے، پہلے تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب آ رہے تھے تو آنے سے پہلے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ لکھ کے دیتا ہوں چوتھی مرتبہ ہم ہوں گے یا وزیر اعظم ہوں گے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہائی کمشنر صاحب اسے مل رہے ہیں، پھر نادرا کی ٹیم ایئرپورٹ سے اسے انگوٹھے لگوا رہے ہیں، پھر ایک سرونگ ڈی آئی جی جو اس کو سلوٹ مار رہے ہیں، پھر الیکشن کمیشن کی ایک طرفداری جو ہے نا، تو یہ ساری چیزیں تو نشاندہی کر رہی کہ ترازو کا پلڑا ان کی طرف چل رہا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو مسلم لیگ نون کی اپر سطح پہ تو لگ رہے ان چیزوں سے، مگر عوامی سطح پہ نہیں ہے۔ عوامی سطح میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جب آئے 4 سال بعد، تاریخی خطاب جو اس نے مینار پاکستان میں کی ہے، وہاں الیکشن کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی مطالبہ کرتی رہتی ہے الیکشن کے لیے، تو ہم اسی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ جتنی بھی خوش فہمی میں مسلم لیگ نون کے دوست وہ چیز کو نہیں ملے، گو کہ انہوں نے ہر طرف سے پیپلز پارٹی کا راستہ روکا۔ اب آپ کو ایک مثال میں دوں کہ باپ پارٹی جو بلوچستان کے لوگوں نے شمولیت کی اور راتوں رات واپس نون لیگ میں چلے گئے، کس کے کہنے پہ چلے گئے؟ پھر پنجاب میں جب زرداری جس کے کہنے پہ وہ پہلے پیپلز پارٹی میں آئے تھے، اسی کے کہنے پہ پھر وہ نون لیگ میں چلے۔ چلو اب یوں سمجھ لیں، پنجاب میں جہاں زرداری صاحب بیٹھ گئے، اور پی ٹی آئی کے میں سمجھ رہا ہوں کہ 90% لوگ تو پیپلز پارٹی سے گئے تھے، اور وہ جب لوگ واپس اپنے گھر پہ آ رہے تھے تو آئی پی پی اتار دیے۔ تو اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کا میں بار بار یہ کہتا ہوں، الیکشن کمیشن نے ایک ناجائز ڈائریکشن دیے، آرڈر کیے کہ انہیں ترقیاتی کام، جہاں بلاول صاحب نے جو سیلاب زدگان تھے ان کے مکانات کی بات کی ہے، پھر ہمارے سیوریج اور پانی کے میرے حلقے کے لائنیں روکی گئی ہے،
اور پھر اس کے بعد پنجاب میں چل رہا ہے. پھر دوسرا اس نے احکامات یہ دیے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ پابندی, وہ تو راتوں رات وہ فاقی حکومت کی دھجیاں اڑا دی. اس نے تحصیلدار سے لے کے چیف سیکرٹری تک, تھانے دار سے لے کے آئی جی تک وہ ٹرانسفر کر دی, جبکہ پنجاب میں وہ برقرار ہے. دوسرا, پنجاب کی جتنے بھی, کیونکہ میرے کمیٹی میں یہ آتے تھے, جتنے بھی پاور ڈویژن کے جو چیئرمین ہیں وہ سارے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے, سابق ایم پی اے سامنے گئے. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی نشاندہی کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو یہ الیکشن کمیشن کی جو حرکات ہے یا نگران حکومت کی ہے, تو یہ تو سیدھے سادہ. پھر میں یہ کہوں گا کہ کیا ضرورت ہے 54 بلین خرچ کرنے کی؟ آپ ایک آرڈیننس جاری کر دیں, نواز شریف صاحب وزیر اعظم, چاروں صوبے کے وزیر اعلیٰ کی, اللہ خیر صلاح. اچھا محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, آپ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی کچھ مہینے پہلے تک ایک ہی حکومت میں تھے, آپ اکٹھے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرتے تھے اور تحریک انصاف پہ تنقید بھی کرتے تھے. تو آج بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ لاہور سے نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں 8 فروری کے دن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. لیکن آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ نے بھی الیکشن لڑنا ہے, 8 فروری کے دن جو الیکشن ہوگا اس کا سب سے بڑا ایشو کیا ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے بات کی نظریاتی طور پہ, اور پارٹی کے سطح پہ بھی ہم لوگ یہی بات کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کو, چاہے جو بھی سیاسی جماعت ہے, ہر بیلٹ پیپر پہ ہو, اور ہر امیدوار کو حق ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے, اور اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے کسی کی حمایت. اور میں تو خود, آپ کو پتہ بھی ہے حامد میر صاحب, ہم نے تو اس وقت بھی علم جو حق ہے بلند کیا تھا جب ہر طرف سے جو تھا وہ تحریک انصاف کے جو تھے وہ, آپ کو پتہ, شکنجے بڑے مضبوط تھے. تو ہم تو اس وقت بھی ہم نے آواز اٹھائی تھی اور توشہ خانہ کی میں نے درخواست دی تھی عمران خان کے خلاف. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اس برے وقت سے گزرا ہوں, میں نے سارے مقدمات فیس کیے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بھی چاہے موقع دیں. باقی رہے گی بلاول صاحب والی بات. دیکھیں, بلاول صاحب کی خواہش تھی, پہلے زرداری صاحب کہتے رہے کہ میں وزیر اعظم بنانا چاہتا ہوں, ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا, نہ ہم نے کوئی طرف سے کوئی بیان آیا. ہماری پارٹی کا ایک کانفیڈنس لیول ہے اور ہم اس میں بلیو کرتے ہیں. اور ویسے میں آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نیا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا, نہیں, وہ رائیونڈ سے ہوگا انشاءاللہ تعالی, وہ آپ فکر نہ کریں. لیکن باقی جو جہاں تک رہ گئی پوسٹنگ ٹرانسفر, میں یقین مانیں حامد صاحب, میں آپ کو حلف تو نہیں دے سکتا کہ میری عادت نہیں ہے, میری کانسٹیٹوئنسی میں پوسٹنگ ٹرانسفر کوئی میری مرضی کی نہیں ہے. میرے حلقے میں کوئی افسر میری مرضی کا نہیں ہے, اور میں آپ کو اس کا حل بھی دے سکتا ہوں اگر کہہ لیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح بات کرتے ہیں کہ یہ پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہیں ہماری مرضی کی ہو رہی ہیں, ہمارے لوگ لگ رہے ہیں. کوئی نہ پولیس میں نہ کہیں پہ الیکشن کمیشن بالکل منصفانہ طور پہ چل رہا ہے. ہمیں کوئی آروز, کوئی ایسی چیز پہ کوئی ہمارا مطلب نہیں ہے لینا دینا. ہم بالکل, بلکہ میں تو ہم خود چپ کر جاتے ہیں. کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہے, لیکن ہم خود خاموش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, اب شفاف الیکشن کرانے, یہ چیزیں الیکشن کمیشن کا رول ہے, ہم خاموشی اختیار کر جاتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کرنا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ترجیح دے رہا ہے, پیپلز پارٹی کو نہیں دے رہا, پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کو نہیں دے رہا, یہ بالکل غلط ہے. میں نے تو آپ کو اپنی بات بتائی ہے, اور میرے خیال سے میرا پارٹی میں جو رول ہے اور میں ایک پوزیشن جو ہولڈ کرتا ہوں, تو اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر باقی سارے سیاسی ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی اصول ہوگا. یہ ان کو ویسے تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے, یہ اس کو اس کیفیت سے پیپلز پارٹی کو باہر نکلنا چاہیے, انہیں الیکشن پہ فوکس کرنا چاہیے, کانفیڈنس کے ساتھ میدان میں اترے, پھر جو اللہ بہتر کرے گا سب کے لیے. گور خان صاحب, 8 فروری کے الیکشن میں آپ کے خیال میں عوام کے سامنے سب سے بڑا ایشو کیا ہوگا جس کی بنیاد پہ وہ ووٹ ڈالیں گے؟ میرے صاحب یہ بہت بڑا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ الیکشن آ رہے ہیں, اور آلدو بڑے عرصے کے بعد ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ہونے تو بہت پہلے ہونے چاہیے تھے, آئین کے مطابق ہونے چاہیے تھے, سپریم کورٹ کے انٹرونشن کے بغیر ہونے چاہیے تھے, ساری پولیٹیکل پارٹی کے کنسنسس سے ہونے چاہیے تھے, اور ایک آزاد الیکشن کمیشن کے انڈر ہونے چاہیے تاکہ یہ نہ ہو. لیکن فائنلی جب ڈیٹ سیٹ ہو گئی اور سپریم کورٹ نے بھی کیا پتھر پہ لکیر ہے, تو یہ تو کلیئر ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ کہ 8 کو الیکشن ہونے جا رہا ہے. اب اس مرتبہ جو ہے نیریٹو جو بنے گا وہ یہی بنے گا, سول سپریمیسی ورسز دی اسٹیبلشمنٹ. اچھا, سول سپریمیسی ہر صورت ہونے چاہیے. اگر پارلیمان مضبوط ہو, ادارے مستحکم ہو, ادارے انڈیپینڈنٹ ہو, لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹ کی پروٹیکشن ہو, ناجائز پکڑ دکڑ نہ ہو, اکارڈنگ ٹو دا لا ہم چلے, دس ول بی, اس مرتبہ اس پہ لوگ جائیں گے. وہ الیکٹیبل کو لوگوں نے نہیں دیکھنا. 2000 اور اس کے دوران جتنے بھی لوگ آئے یہ نئے الیکشن ہوگا, ایک نیا سٹیج سیٹ ہوگا جس میں سارے لوگ اپنے رائے کا اظہار کریں گے. لیکن میر صاحب ایک چیز کی طرف ہم نے ضرور, وی کین ناٹ اگنور ون تھنگ,
ابھی بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ ہم برائے نام استعمال کرتے ہیں اور بڑی لائٹلی ٹرم میں لے رہے ہیں. پی ٹی آئی کو کے لیے ابھی بھی انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے, چاہے وہ مردان ہے, چاہے وہ بنو ہے, چاہے وہ مانسہرہ ہے. ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی مانسہرہ میں جلسے کرنے کی, کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دی. پی ٹی آئی اس وقت واحد جماعت ہے جو سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے. آج بھی اگر آپ سوشل میڈیا کے ڈائنامکس پڑھ لیں تو 70% جو بات ہو رہی ہے وہ عمران خان یا ان کی پارٹی کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے باوجود اس پہ نہیں ہے. اگر آپ ان کو ایکچولی دیکھیں, پیپلز پارٹی نے جلسہ کر لیا, نون نے کر لیا, پی ایم جے یو آئی نے کر لیا, جماعت اسلامی نے کر لیا, اگر کوئی جلسہ نہیں کر سکا وہ پی ٹی آئی. اچھا, لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ٹھیک ہے اگر میں آپ کی بات مان لوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو اگر پیپلز پاکستان انصاف اتنی پاپولر جماعت ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ مارشل لا ادوار میں پولیٹیکل پارٹیز پر پابندی ہوتی تھی اور اجازت نہیں دیتی تھی ایڈمنسٹریشن جلسے کی, لیکن پیپلز پارٹی جلسہ کرتی تھی, اے این پی جلسہ کرتی تھی, جے یو آئی جلسہ کرتی تھی. تو آپ کو اجازت ملے نہ ملے, آپ اسلام آباد کے F9 پارک میں کال دے دیں کہ لوگ آ جائیں, ہم نے وہاں جلسہ کرنا ہے, جلسہ کریں. آپ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم تو بائی لا چلتے ہیں, ہم کہتے ہیں اجازت ضروری ہے, اجازت کے لیے اپلائی کر دے, اجازت مل جاتی ہے. پیچھے لاہور میں اجازت ملی, ایڈمنسٹریشن نے دی, ہائی کورٹ کے انٹرونشن سے دی, جلسہ نہیں کرنے دیا گیا. اب وہ جو پہلے مارشل لا کا دور تھا, میر صاحب وہ بڑے میراتھن رن پہ آئے ہوئے ہوتے تھے, 10 سال کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے, وہ ایک اور قسم کا ان کا گیم تھا. اس وقت جو آئے یہ 2020 میچ لگائے بیٹھے ہیں. اس وقت وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم پیریڈ میں لوگوں کو کی لائلٹی چینج کرا کے ایک اور حکومت لے کے آنا چاہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے یہ عوامی قوت کو ایک سائڈ پہ کر کے, کیونکہ عوام ایک اور پارٹی کو لانا چاہ رہی ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کسی اور کو لانا چاہ رہے ہیں, اور جب آپ عوام کے نظریے کے خلاف جائیں گے تو دس از دی سچویشن. اچھا مدو خیل صاحب, آپ ایک قانون دان ہیں, یہ آپ کے خیال میں ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے غور خان کا کہ آپ کو جلسے کی اجازت ملتی ہے, نون لیگ کو ملتی ہے لیکن پی ٹی آئی کو نہیں ملتی؟ جی بالکل, میں انٹرپٹ نہیں کر رہا تھا. بالکل ان کی جو خدشات تھے وہ درست ہے. جب ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہے, ایکسیپٹ کرے, پابندی بھی نہیں ہے, تو ان کو جلسے جلوس کی پابندی ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز اور ہے, کل الیکشن ہوا 5 نومبر کو 16 سیٹوں پہ کراچی سمیت اندرونی سندھ میں. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے, ووٹ لیے, جلسے جلوس کیے, کوئی لاٹھی چارج کچھ نہیں. یہ کل کے واقعہ ہے نا, پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ کیا ہے, حصہ لیا ہے, کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ جب آپ سندھ میں پابندی نہیں ہے, یقیناً اچھی بات ہے, ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو وہ پھر مانسہرہ میں کیوں, اسلام آباد میں کیوں؟ ضرور ان کو حق ہونا چاہیے. جہاں مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق صاحب دوسرے دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, تو یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے. جمہوری پارٹی آپ حصہ لینے دو. لیکن سوال یہ ہے, جو میں نے پہلی بات کی ہے, جو رانجھا صاحب اتفاق نہیں کر رہے تھے, یہی تو خوف ہے مسلم لیگ نون کو. ایک طرف تو کہتا ہے وزیر اعظم ہمارا ہوگا, رائیون سے ہوگا, دوسری طرف الیکشن سے بھاگ رہے. بھائی آ جاؤ الیکشن میں. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ناکام کر رہے ہیں. میں آپ کو ذرا سناتا ہوں, انہوں نے مطالبہ کیے, آپ کو ذرا 2 میں کلپ سنانا چاہ رہا ہوں. پہلے ذرا شرجیل میمن صاحب کا سنوائیں جی. ہمیں کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ کبھی زندگی میں نہیں ملی پیپلز پارٹی کو, اور ابھی بھی ہمیں جو ہے امید نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. جو بھی نئے اتحاد بن رہے ہیں, چاہے سندھ میں بھی بن رہے ہوں, اور کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس طرح کے اتحاد ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف لڑے ہیں. کیا ہوا ہے, رزلٹ کیا ہے؟ 0. اس کا جواب ان کو دیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے. پیپلز پارٹی ایک طرف کہہ رہی ہے ہم کلین سویپ کریں گے, دوسری طرف کہہ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں, بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے. میر صاحب زیادہ دور نہ جائے. 2018 میں یہی اتحاد جی ڈی اے کے نام سے سب پیپلز پارٹی کے خلاف تھی. یہی اتحاد تھا, جی ڈی اے پورا یہی لوگ تھے, سارے تھے. جی ڈی اے کے ساتھ ایم کیو ایم تھی. ایم کیو ایم نہیں تھی اس وقت, لیکن یہ خود بکر گئی تھی, 10 ٹکڑے پہ تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ابھی زیادہ دور نہیں ہے, یہ 2 سال پہلے میرے الیکشن میں پورے پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی نے شکست دی ہے. یہ پورے پی ڈی ایم جو جماعتیں جو 16 مہینے کی حکومت کی جس میں ہم بھی تھے, ان کو شکست دی پیپلز پارٹی نے میری صورت میں. تو یہ کس بات کی دعویٰ کرے؟ سندھ میں تو ان کی دال نہیں گلنے والا ہے. اب ان کو خوف کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب میرے حلقے سے الیکشن لڑا ہے 2018 میں, اس کے بعد پلٹ کے واپس نہیں ہے. ہر مہینے سے ملاقات کی ہے, میں بار بار ریکویسٹ کر رہا کہ سر میرا آپ کا حلقہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے, آپ مجھے ملاقات کا ٹائم دیں. 2-4 اسکیم نہیں دیا, پتہ نہیں کیوں نہیں دیے.
تو اب یہ اگر حال ہے ان کا، یہ اگر رویہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور آپ کی پارٹی ان کی مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے دونوں، تو وہ آپ کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیتے، 1 منٹ سارے ایم این اے سے ملتے تھے، مجھ سے نہیں، میں ریکویسٹ کرتا تھا، لیکن آپ کی شکایتیں تو بہت لگاتے تھے. تو وہ تو پھر مرضی ہے ان کی شکایتیں لگا لیں. چلیں یہ کوئی اندر کی بات ہے، میں اس کا مطلب مجھ سے کوئی شکایت اگر میری لگا رہا ہے تو کوئی تھوڑا بہت خوف تو ہے نا ان کو. اچھا، اس پہ راجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سندھ میں اگر مسلم لیگ نون، جے یو آئی ایف، جی ڈی اے اور ایم کیو ایم اگر آپ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی بات بنے گی؟ قادر مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری پارٹیاں جو ہیں یہ 2 سال پہلے اکٹھی ہوئی تھیں لیکن میں پھر بھی جیت گیا تھا. جی دیکھیں، قادر صاحب بڑے دوست ہیں، بھائی ہیں، وکیل بھی ہیں، اور وکالت کے شعبے سے بھی میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، سیاست میں پارلیمنٹ کے فلور سے بھی ان کا میرا ایک تعلق ہے، اور ان کی کمیٹیوں میں تو واقعی جو بندہ جائے تو وہ بعد میں شکایت ضرور کرتا ہے، تو وہ بھی میں بات کر رہا ہوں. تو لیکن جہاں تک اس دفعہ جی ڈی ہے، اور یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا، یہ اس دفعہ ایک سندھ میں بڑی دلچسپ صورتحال دیکھنے میں سامنے آئے گی. میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو اپنی ایک مضبوط جماعت ہے اور ماضی میں رزلٹ بھی آتے رہے، لیکن اس دفعہ سرپرائز ہو سکتے ہیں سندھ میں. میرا اپنا یہ رائے، خاص طور پہ کراچی میں، حیدرآباد میں، ان کے جو شہر ہیں جہاں پہ ایم کیو ایم کے اربنائزڈ ایریاز ہیں، وہاں پر ان کو بہت سرپرائز مل سکتے ہیں، اور یہ آگے سے جو دیکھیں پھر رزلٹ آئے گا تو پتہ چل جائے گا. اچھا، 2-3 مہینے کی بات رہے گی. اچھا غور سے، ہاں کل پیپلز پارٹی نے ایک حلقے سے 4555 ووٹ لیے اور مسلم لیگ نون نے صرف 606 ووٹ لیے. اچھا، تو پی ٹی آئی نے 397 لیے. تو میرا ایک سوال ہے ان سے، میرے دوست سے، وہ یہ ہے کہ پھر آپ کیوں کہتے ہیں آپ کے پاس لیول پلینگ نہیں ہے؟ آپ کو کس طرح کا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے کہ آپ نون لیگ -300 لیں اور آپ 7000 ووٹ لیں؟ یار اب تو خوش ہو جائیں. نہیں تو یہاں پہ آپ خوش ہو رہے ہو، یہاں پہ آپ خوش ہو رہے ہو کہ آپ نے 606 ووٹ لیے، پی ٹی آئی نے 397 لیے، پیپلز پارٹی نے 5455 ووٹ سے، ایک حلقے سے 9000 سے ووٹ. اچھا نہیں، لیکن آپ دونوں تو جلسے کر رہے ہیں، لیکن غور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کو جلسوں کی اجازت نہیں مل رہی. ایک غور صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ابھی کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے اسد قیصر صاحب جو آپ کی پارٹی کے ایک رہنما، ان کو گرفتار کر لیا گیا. پھر فواد چودھری صاحب جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس وقت کون سی پارٹی میں ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. لیکن شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ چلا کاٹنے گئے، 40 دن بعد واپس آئے اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، ان کے معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو جس طرح شیخ رشید صاحب نے معاملہ ٹھیک کر لیے ہیں تو آپ بھی معاملہ ٹھیک کر لیں، آپ کو بھی جلسوں کی اجازت مل جائے گی. ان کو تو مل گئی ہے. ہاں، آپ کی یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے سارے جو ایشوز ہے وہ پولیٹیکل ہے، لیکن دیکھیں ہم کمپرومائز نہیں کر رہے. کسی صورت ہم یہ کمپرومائز نہیں کرے کہ آپ نے جو نظریہ ہے اس کو گیو اپ کر دے. ہم سمجھتے ہیں آپ یہ مانتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے کوئی کمپرومائز کیا ہے؟ انہوں نے بالکل کمپرومائز کیا ہے. چلا کاٹ کے تو آیا ہے، وہ کہتا ہے میں نیا شیخ ہوں، ابھی پرانا والا نہیں ہوں. جو ہم دیکھتے تھے جس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے، بہت ایک اچھی لیگیسی ہے اس کی، بہت بڑی. لیکن میر صاحب ایک بات عوام کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ ایک ونس اینڈ فار آل فیصلہ ہونا چاہیے. سو وچ سائڈ آف دا آئل وی آر وی اسٹینڈنگ، یہ فیصلہ بہت ضروری ہے. اب میں سمجھتا ہوں اسد قیصر صاحب کو اٹھانا، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی پہ حملہ ہے، پی ٹی آئی پہ اٹیک ہے. جب الیکشن ہوا تو آپ نے ان کو تحفے میں یہ دے دیا، دا فرسٹ تھنگ آپ نے ان کو اٹھا لیا. اور کس قسم کی میر صاحب، یہ ذرا دیکھیں، پہلے ان پہ 2 جھونٹ کی ایک ایف آئی آر ہے، اس میں جب اس نے بیل کر لی، اینٹی کرپشن والے ایک اور ایف آئی آر لے کے آئے کہ ہم آپ کو اس میں اریسٹ کر رہے ہیں، اس میں بھی بیل ملی. اب یہ ایف آئی آر لے کے آئے تو جس دن ہم کورٹ میں پہنچے تو پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اینٹی کرپشن نے کوئی بھیجا نہیں. اور کیس کون سا ہے کہ ایمرجنسی لگانے کے لیے ایک سی پی یو کی ایک مشین خریدی گئی ہے 1 کروڑ روپے کی، اس میں غبن ہوئی ہے. 5 ڈاکٹر اور اسد قیصر جو ہے نا اس میں انوالو ہے. اور وہ کب خریدی گئی؟ 2017 میں. اور پرچہ کب ہو رہا ہے؟ 2 نومبر 2023 میں. کتنے وقت کے ساتھ. اور وہ ایسا کیس ہے جس میں پرویز خٹک صاحب کے بھی نامنیٹ ہے، اور اس میں محمود خان صاحب بھی نامنیٹ ہے. ان کو پروٹوکول ملا ہوا ہے، اور اسد قیصر صاحب اڈیالہ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پرویز خٹک صاحب بھی نامنیٹ ہیں اور محمود خان صاحب بھی. یہ اس وقت کی کیسز ہے جو پرویز خٹک صاحب کے دور میں ہوئے تھے، جب اس وقت گرفتاری صرف ایک ہی ہوئی ہے. وقوع 2017 کا کہ یہ مشین اس وقت کی خریدی گئی ہے، اور ارسٹ پرچہ ہو رہا ہے وہ 2 نومبر 2023 کو. اور 5 ڈاکٹر اور اسد قیصر صاحب کا نام ڈالا جاتا ہے کہ 1 کروڑ کا نقصان ہوا ہے.
اور اس پرچے میں اس کو ایسے اریسٹ کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی پولیس اریسٹ کرنے چلی گئی بٹ کے پی کی پولیس آج بھی نہیں آئی ان کو لے جانے. فواد چودھری صاحب کو کیوں گرفتار کیا؟ دیکھیں اس کے ساتھ بھی اگر ہوا ہے تو بڑی زیادتی ہوئی. دیکھیں لائلٹی چینج کرانے کے لیے لوگوں کو اٹھانا, میں سمجھتا ہوں یہ ڈیموکریسی کے خلاف ایک وار ہے آپ کر رہے ہیں. اچھا میر صاحب اس سے پہلے جو پریس کانفرنس کر رہا تھا پرویز خٹک صاحب, تو اسد کیسر صاحب تو بیٹھے ہوئے تھے اس پریس کانفرنس میں, تو بیٹھے ہوئے تھے. دیکھو انہوں نے اسد کیسر صاحب نے پریس کانفرنس کوئی نہیں کیا. اسد کیسر صاحب ہمارے ایسٹ ہے. اسد کیسر صاحب ہمارے ایسٹ ہے, وہ کور کمیٹی کے ممبر ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی کو, وہ پولیٹیکل کمیٹی آف دا پولیٹیکل پارٹی اس کو ہٹ کرتے ہیں. وہ سارے جو ڈائلاگ ہو رہے ہیں اس کا ایک حصہ ہے, وہ موسٹ امپورٹنٹ رول پارٹی. اور آپ میرا خیال ہے آپ ان کے باقاعدہ وکیل ہیں؟ میں ان کے باقاعدہ وکیل بھی ہوں, ہمیشہ سے, پہلے بھی رہا ہوں پشاور ہائی کورٹ میں نے. لیکن قادر مندو خیل صاحب کی جو آبزرویشن ہے یہ بڑی ویلڈ ہے کہ جو پریس کانفرنس تھی پہلی پرویز خٹک صاحب کی, اس میں کوئی جھلک نظر آئی تھی؟ نہیں جھلک نظر آئی تھی. یہ ایک ہی ٹیبل ہے اس میں پرویز خٹک نے پریس کانفرنس کی ہے چوائس اس نے نہیں کی. اس نے کہا جو ہوگا میں لائلٹی نہیں چینج کرنے والا. اب یہی تو ہے, دیکھو ابھی تک اس پارٹی میں اور ہمارے ساتھ ہے. And we are so proud of him. Yes. You are so proud of him. We are so proud of اسد کیسر صاحب. اچھا چلیں یہ آپ کی ایک بڑی یہ قائم رہی اس بات پہ, شیخ رشید کی طرح نہ بدل جائے ان کی بات. نہیں وہ تو شیخ رشید صاحب بدل گئے نا, وہ تو نئے شیخ صاحب ہو گئے نا چلے کے بعد. چلے کا شیخ سے. لیکن اچھا میں نے ایک وقفہ لینا جی, وقفے سے پہلے میں نے ایک آپ کو انفارمیشن دینی ہے. اس لیے دینی ہے انفارمیشن کہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا. آپ نے آج سنا ہوگا ٹی وی چینلز پہ بھی اور کچھ اخبارات میں خبریں بھی ہیں کہ آج یوم شہدائے جموں منایا جا رہا ہے. تو یہ بہت سے لوگ جو ہیں, ایک صاحب نے آج مجھے پوچھا یہ یوم شہدائے جموں کیا ہوتا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ جس طرح غزہ میں اسرائیل جو ہے اس نے ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے, اسی طرح اکتوبر نومبر 1947 میں جموں میں بھی جو مسلمان ہیں ان کا اسی طرح قتل عام ہوا تھا. لیکن جو 1947 کا جو قتل عام تھا وہ اس میں بہت زیادہ مسلمان قتل کیے گئے تھے. یہ خاص طور پہ وہ مسلمان تھے جو جموں سے سیالکوٹ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. اور اس میں جو مختلف اکاؤنٹس ہیں, ایک جموں کے صحافی تھے وید بھسین صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ مسلمان جو ہیں ان کو 20 اکتوبر 1947 سے 9 نومبر 1947 کے درمیان شہید کیا گیا. لیکن ایک برٹش جرنلسٹ تھے اور ان کا نام تھا ایئن سٹیفن, جو کہ سٹیٹس مین اخبار کے ایڈیٹر تھے. ان کا یہ خیال ہے کہ جی 2 لاکھ مسلمان جو ہیں ان کو ان چند دنوں کے دوران نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کی لاشیں بھی غائب کر دی گئی. تو انہوں نے فگر دیا 2 لاکھ. تو یہ جو یوم شہدائے جموں ہے یہ ان 2 لاکھ مسلمانوں کی یاد میں منایا جاتا ہے جو کہ اکتوبر نومبر 1947 میں RSS اور اکالی دل کے ہاتھوں قتل ہوئے, اور اس قتل میں جو ڈوگرا فوج تھی وہ بھی شامل تھی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اچھا اب ایک بڑا ہی اہم قانونی سوال ہے, میں اس پہ بات کروں گا. سب سے پہلے رانجھا صاحب آپ سے, آج ایک مقدمے کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں حکومت کی طرف سے یہ باقاعدہ ایک آفیشیل بیان دیا گیا ہے کہ جو عام پاکستانی شہری ہیں ان کی جو ٹیلی فونک گفتگو ریکارڈ کرنا یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے عدالت میں ایک باقاعدہ ایک بیان دیا گیا ہے. اس پر آپ کی قانونی رائے کیا ہے کہ ماضی میں آپ لوگ شکایت کرتے رہے ہیں جی کہ ہماری ٹیلی فون پہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے, لیکن آج تو نگران حکومت نے کہہ دیا ہے کہ یہ غیر قانونی نہیں ہے. البتہ اس کو لیک نہیں کیا جانا چاہیے, لیکن یہ گفتگو ریکارڈ کرنا غیر قانونی نہیں ہے. ایک سسپیشس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو, ورڈ جو قانون میں بھی یوز ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ مشکوک قسم کی وہ کارروائیوں میں ملوث ہو, اور اس کے اوپر ایجنسیوں کو اور اداروں کو اگر یہ شک ہو کہ یہ اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہے جس سے ملک کے قومی مفاد کو, نیشنل انٹرسٹ کو, سیکیورٹی کو, لا اینڈ آرڈر کو یا معاشی انٹرسٹ کو کسی طریقے سے نقصان پہنچ سکتا ہے یا لوگوں کی نظریاتی سرحدوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے پاکستان میں مذہبی لحاظ سے, اس کی بڑی ڈیفینیشن اس قسم کی جنرل ہے, تو پھر ایسے لوگوں کی تفتیش کرنے کے لیے, تحقیقات کرنے کے لیے گفتگو کو ریکارڈ کرنا وہ قانونی طور پہ اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے. شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ لیک نہ کی جائے اور اس کو پبلک نہ کیا جائے, اس کو صرف انویسٹیگیشن پرپز کے لیے یوز کیا جائے, اور جب کورٹ میں کہیں پہ چیز آئے تو وہاں پر اس چیز کو
ایویڈنس ایکٹ کے نیچے یا باقی قوانین کے نیچے جس طرح سے اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے یا باقی اینٹی منی لانڈرنگ لاز ہیں, اس طرح کے لاز کے نیچے اس کو یہ کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ کے جو لاز ہیں اس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ویسے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر شغل میلے میں جو کرنا اور اس کو پھر یوز کرنا, پھر بلیک میل کرنا, پھر اس کا گفتگو کو آگے لے جانا, وہ میں بھی کہوں گا کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے اسٹوڈیوز میں جب بیٹھے ہوں اور آپ سے گپ شپ ہو رہی ہے تو ہم کئی دفعہ آپ سے کہتے ہیں حامد بھائی یہ آف دا ریکارڈ ہے تو گفتگو, تو آپ ہماری اس بات کو بالکل سالڈلی ہولڈ کرتے ہیں اور پھر وہ آف دا ریکارڈ رکھتے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ جو وہاں پہ قانونی طور پہ انہوں نے بات کی قانون کی روشنی ہے, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے قادر مندوخیل صاحب کو کہا نا کہ وہ آپ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے ملاقات کا ٹائم مانگتے تھے لیکن ان کی پارٹی تو آپ کی شکایتیں لگاتی تھی آگے, یعنی کہ آصف زرداری صاحب کو شکایتیں لگاتی تھی, تو اس کے بعد جو معلومات ہیں وہ آف دی ریکارڈ ہیں, تو میں نے ان کو افشا نہیں کیا. اور قادر مندوخیل صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ مجھے ساری کہانی کا پتہ ہے کہ ان کی شکایت کس نے لگائی تھی اور پھر ان کو پیپلز پارٹی کے کس لیڈر نے یہ کہا تھا کہ یار ذرا ہاتھ ہلکا رکھو نون لیگ پہ, لیکن میں نہیں بتاؤں گا. اچھا, اب آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ یہ جو حکومت نے آج کہہ دیا کہ یہ جو ٹیلی فون ٹیپنگ ہے یہ قانون کے عین مطابق ہے, اس پہ آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ قانونی رائے میری یہی ہے میر صاحب کہ دیکھیں اس میں کبھی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے, یہ بالکل مسلم اصول ہے ساری دنیا میں ہوتا کہ یہ اختیار ہونا چاہیے کہ آپ ٹیپ کرو. جو سبجیکٹ میٹر آف ڈسپیوٹ ہے وہ یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ کون ہوگا, کس کی میں ریکارڈنگ کر سکتا ہوں اور کون وہ ریکارڈنگ کر سکتا ہے اور کس اترائزیشن سے ہوگا, یہ سبجیکٹ ہوتا ہے. فار انسٹنس کیا آپ پرائم منسٹر کی ہاؤس اور ان کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, بیکاز یہ کین ناٹ بی دا سبجیکٹ میٹر آف سچ اے ریکارڈنگ. چیف جسٹس اور ججز کی گھروں کی آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جو باقی آپ کرتے ہیں اب کون کرے گا؟ ٹیلی گراف ایکٹ کے مطابق اگر اترائزیشن دینا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے اترائز کرنا ہے کہ جس کی ریکارڈنگ ضروری ہے وہ سو کوئی تھریٹ ہو ٹو دا نیشنل سیکیورٹی تو وہ ریکارڈ کرا لے. یا جس طرح ہے فیئر ٹرائل انویسٹیگیشن ایکٹ 2013 کا جو آیا ہوا تھا اس کے مطابق کورٹ اترائز کرے گا کہ یس سبجیکٹ میٹر ایسا ہے جس سے کوئی بریچ ہو سکتا ہے تو اس میں اترائزیشن یہ ضرور ہو سکتی ہے فار دا سیکیورٹی آف دا نیشنل فار دا اسٹیٹ, اس کے لیے سم ٹائم ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح نہیں جو اتنی وائلیشن کرے کہ آپ ان کے فنڈامنٹل رائٹس والے کرے. اور اس وقت کیا ہو رہا ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی ٹیررسٹ اور اس کی کسی کے سامنے آئے ہیں کہ یہ کنورسیشن ہو رہی ہے, دس از واٹ وی انٹرسپٹڈ. لیکن اگر کسی نے کوئی ریکارڈ کی ہے تو پرائم منسٹر, اس کی مسز, اس کے گھر, اس کے بچوں, ایم این اے, پرویز الہی صاحب کی اور ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی گفتگو ریکارڈ ہو جاتی ہے, تو یہ غیر قانونی نہیں؟ بالکل غیر قانونی, بیکاز دے کین ناٹ بی دی سبجیکٹ میٹر. وہ آپس میں گفتگو بھی تو غیر قانونی کر رہے ہیں. نہیں میر صاحب دیکھیں, یو کین ناٹ, نہ چیف منسٹر کا یہ کام ہے نہ سپریم کورٹ کے جج کا یہ کام ہے. تو اگر گفتگو ریکارڈ نہیں ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام بھی کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر لیٹس سپوز somebody is put on investigation, کوئی انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اور وہ کوئی اترائزیشن کر سکتے ہیں, یو کین کیپ این آئی آن, وڈ بی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. لیکن آپ 24 اور میں نے دیکھیں وہ تو جج صاحب نے بات کی ہے. یہاں آپ کو یاد ہوگا ظفر اقبال صاحب کی مسز کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی, وہ سیشن جج صاحب تھے, ان کی مسز کی ویڈیو آئی. میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ٹیلی فون ٹیپ کرنے کو, کیونکہ یہ تو میرے ساتھ بھی بہت یہ کام ہو چکا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹیپ کی بنیاد پہ میرے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی, حالانکہ کوئی آیا ہی نہیں بتانے کے لیے کہ یہ ٹیپ, یہ گفتگو کس نے ٹیپ کی, یہ گفتگو کس نے ٹیپ کی, نہ ہی کوئی کمپلیننٹ تھا کورٹ میں, لیکن جج صاحب نے میرے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی, تو میں وکٹم ہوں. لیکن ایک صحافی کے طور پہ میرا آپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ کچھ لوگ جو سیاستدان اور سپریم کورٹ کے سٹنگ جج اگر آپس میں سیاسی گفتگو کریں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی, تو اگر وہ گفتگو ریکارڈ نہیں ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آپس میں یہ کام کر رہے ہیں؟ سسٹم کو ریفارم کرے جس کے پاس جج کی یہ ڈسکریشن نہ ہو سکے, کیسز کیسے رگانے, کیسے ڈیسائیڈ کرنے, بنچز کیسے بننے اور ان کے طرف لگائے, بیکاز دے کوڈ ادروائز اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. ون ان اے ملین ایسے انسٹنس اگر آ جائے, دس از نو جسٹیفیکیشن کہ آپ. اچھا مندوخیل صاحب, سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی شہریوں کی گفتگو ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے. ایک فیصلہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی مخصوص حالات میں اور اس قانون کے تحت اس پیرامیٹر کے اندر ہو سکتی ہے. دیکھیے بنیادی بات تو سائبر کرائم ایکٹ آیا تھا 2016 میں, اس میں ساری چیزیں واضح کی گئی ہے. پیکا ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو نا آیا تھا ٹیلی گراف ایکٹ آیا تھا 25D اس کا سیکشن ہے. اب وہ بالکل میں اس کو خلاف ہوں, کسی شہری کی گفتگو ٹیپ نہیں کرنی چاہیے.
تو اس چیز کے میں خلاف ہوں کہ آپ گفتگو ٹیپ کر کے اور پھر آپ سوشل میڈیا میں دے دیتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ تو بالکل ناجائز ہے. ہاں لیکن کرمنل کو آپ کیسے پکڑیں گے؟ ججز کو آپ کیسے پکڑیں گے؟ دوسرے لوگوں کو کیسے کریں گے کہ وہ رشوت کی باتیں کریں گے، وہ خرید و فروخت کی باتیں کریں گے، وہ ملک کی سازش کے خلاف بات کریں گے؟ تو اس کو واچ تو کرنا چاہیے، لیکن اس کو سیکریٹ رکھنا چاہیے، اس کو اس کے ایک پولیٹیکل ٹولز کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. انٹیلیجنس اداروں کا یہ کام ہے، ظاہری بات ہے وہ چیک نہیں کریں گے، ٹیپ نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن آپ اگر سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ دیں گے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ پھر ایک سیاسی یہ بات تو یہ راجہ صاحب یہ تو آپ اتفاق کریں گے نا کہ ٹیلی فون پہ گفتگو اگر کوئی چیف منسٹر یا کوئی جج کر رہا ہے ایک دوسرے سے تو وہ ٹیپ کرنا اگر ضروری ہے تو کر ضرور لیں، لیکن پھر اس کو اپنے مخصوص صحافیوں کے ذریعے سوشل میڈیا پہ لیک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر جب اس طرح کی کوئی ویڈیو یا کوئی چیز آ جائے، مطلب منظر عام پہ آ جائے، اور چلیں کسی نے لیٹ سے اگر سازش ہی کر دی، لیکن اس کو ویریفائی ضرور کر لیں، اس کے کانٹینٹس کو، اس کی جو ہے آپ اس کی پراپرلی اس کی فورینزک کروا کے اور اس کی کمپلینٹ لانچ کرنی چاہیے. اور نہیں تو جو ایسی غلط اگر کوئی ہو، بعض دفعہ کٹ کاپی پیسٹ کر کے لوگوں کے ڈفرینٹ بیانات کو ایک ویڈیو بنا لی جاتی ہے، مختلف گفتگو کو کاپی کر کے کٹ کر کے ایک ایسی گفتگو ٹیلی فونک بنا لی جاتی ہے جس کا وجود ہی نہیں ہوتا. یہ کئی دفعہ ہم نے سننے میں آیا. تو ویریفیکیشن بہت ضروری ہے، اور ویریفیکیشن کے بعد کاروائی بہت ضروری ہے. لیکن اگر اس کو صرف میڈیا ٹرائل کی حد تک استعمال کیا جائے، وہ میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے. میری بھی یہ رائے ہے. ماضی میں کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ کئی ایسی کنورزیشن بنائی گئی سیاسی رہنماؤں کی جو انہوں نے کی نہیں تھی، ان کے مختلف چھوٹے چھوٹے گفتگو کے ٹکڑے اٹھا کے ایک ان کو جوڑ کے آپس میں لگتا یوں تھا کہ ایک ہی گفتگو چل رہی ہے، اور پھر ان کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا رہا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں چاہیے. اور جس کی ویڈیو اس طرح کی ریلیز ہو، اگر اس نے نہیں کوئی ایسی بات کی تو اس کو بھی ذرا اس چیز کو جانے نہیں دینا چاہیے، انیشیٹو لے کے قانونی کارروائی ضرور کرنی چاہیے تاکہ مستقبل میں پھر اس چیز کا ٹرینڈ ختم ہو. ویسے اچھی بات یہ ہے کہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز نہیں ہوئی، اچھی بات ہے، نہیں ریلیز ہونی چاہیے. اگر ساری ویڈیوز ریلیز ہو جائیں تو پھر تو بہت ہی طوفان آ جائے گا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. گفتگو کی ابتدا میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو آئندہ الیکشن ہے اس میں سب سے بڑا ایشو کیا ہوگا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے کچھ پاکستان کے اہم سیاستدان جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ قطر جا کے جو حماس کی جو مرکزی قیادت ہے، ان کے جو مرکزی رہنما ہیں اسماعیل ہانیہ صاحب، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، بلکہ اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں اس پہ ٹیلی فونک خطاب بھی کر رہے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے گور خان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں بہت سے ایشوز ہوں گے، اس میں ایک ایشو یہ بھی ہوگا کہ اسرائیل جو ہے اس نے جو فلسطینیوں پہ ظلم و ستم کیا، تو اس میں پاکستان کی کس پارٹی نے کس انداز میں کتنے زوردار طریقے سے اسرائیل پہ تنقید کی اور کس نے نہیں کی؟ یہ تو ایک ایشو ہوتا ہے جنرل الیکشن میں، اگر نہیں بھی ہو تو لوگ لے کے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں جب بھی ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو بہت کم ہی کوئی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم لوکلائز قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور بڑا امپورٹنٹ ہے، کشمیر ہوگا، غزہ فلسطین ہے، یہ بالکل ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت. تو یہ ایک ڈیبیٹڈ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ آپ فارنر لیڈرز کو اجازت دیں کہ وہ ہمارے جلسوں میں خطاب کرے. یہ کوڈ میں منع ہے، وہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسے یہ بالکل غیر قانونی ہے. No foreign leader can address پاکستانی people. اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم can not be made available to the other leaders، وہ بالکل نہیں کر سکتے. ویسے آپ 8 فروری کا الیکشن لڑ رہے ہیں انشاءاللہ؟ بنیر سے لڑیں گے آپ انشاءاللہ. قومی اسمبلی کا صوبائی NA10 سے انشاءاللہ. اچھا NA10 سے. NA10 سے. چلیں اب ہماری دعا ہے کہ آپ 8 فروری تک منظر عام پہ رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. تھینک یو. لیکن یہ سوال میرا آپ سے ہے کہ لگتا ہے آپ کو 8 فروری کے الیکشن میں اسرائیل کارڈ بھی پلے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جو آپ نے باتیں کہی ہے یا جو میڈیا میں چیز آتے رہے، اس کا مطلب یہ کہ اگلا الیکشن جو نا اس طرح یہ مذہب کارڈ بھی استعمال ہوگا.
اور مذہب کارڈ استعمال ہوگا، یہ مزید پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا، کیونکہ ماضی میں بہت سارے اس طرح مذہب کارڈ استعمال ہوئے ہیں اور جس میں آپ کے معاشرے کا کیا حال کر دیا ہے۔ پہلے تو اقلیت اور مسلمان ہوتے تھے، اب تو مسلمانوں کے اندر فرقے بن گئے مسلک کے بنیاد پہ، تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی، جو چیزیں آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں۔ جی محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے الیکشن میں اسرائیل کارڈ بھی استعمال ہوگا اور کون استعمال کرے گا؟ دیکھیے بات سنیں، اسرائیل کارڈ سیاسی جماعتوں کو اور ہماری، میں یہ خود سمجھتا ہوں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ وہ جہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے۔ اس کو کارڈ نہ بنائیے تو ویسے ہی سارے پاکستانی، ساری سیاسی جماعتیں اس کارڈ کو یوز کر رہی ہیں، اور میرا خیال سے سیاست سے بالا تر ہو کے یہ کارڈ یوز ہونا چاہیے، اس میں سیاست نہیں انوالو ہونی چاہیے، اور بلکہ ہمیں اس بات پہ ساری پاکستانی کی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو وار کرائم ہو رہے ہیں اسے اسرائیل جو کر رہا ہے، تو وہاں پہ تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا کون اس کو اسرائیل کے اس بات پہ آ سکتا ہے۔ اور اسرائیل، میں اس سوال کو ذرا ڈیفرنٹ انداز میں فریم کرتا ہوں، تھوڑا ڈائریکٹ ہو جاتا ہوں۔ کیا آپ کے خیال میں آئندہ الیکشن میں کسی ایک سیاسی فریق کو کسی دوسرے سیاسی فریق پہ یہ الزام لگانا چاہیے کہ تم یہودی ایجنٹ ہو یا تم اسرائیلی ایجنٹ ہو، اور ہماری لڑائی تو دراصل یہودی ایجنٹوں کے خلاف ہے لڑائی؟ دیکھیے ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات، میں نے تو نام ہی نہیں لیا، میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کر دیتا ہوں، اور وہ آپ کے ساتھ آپ نے اپنی ایک دفعہ ٹاک شو میں عامر صاحب آپ نے یہ ذکر بھی کیا تھا، میرے خیال سے مجھے یاد نہیں آنا چاہیے، ایک دفعہ آپ نے لیڈر کا نام نہیں لیا تھا، لیکن آپ نے، مجھے پتا جن کا آپ حوالہ دے رہے، اور وہ ان کے پاس میری بھی وہی آف دا ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں، وہ باتیں جو گفتگو سنی ہے میں نے عمران خان کے حوالے سے، اور جو چیزیں کچھ دیکھنے میں بھی سامنے آئی ہیں، اور جو پھر جس طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ جو ریلیشنز ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں عمران خان کی لنڈن میں گولڈ سمتھ فیملی سے، اور ان کے جو پھر جیو کنیکشنز ہیں، نہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ تو پھر خود ہی کارڈ پلے کر رہے ہیں، پہلے آپ کہہ رہے تھے نہ پلے کرو، میں تو پہلے کاشف کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو پیلسٹائن کا معاملہ ہے، یہ اس کے بعد ابھی ریسنٹ سچویشن پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو پلے کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ سارے فلسطین کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں، سارے ہی لے کے پھر رہے ہیں، لیکن جو ماضی کے معاملات ہیں وہ میں نے آپ کے آگے رکھے ہیں۔ ماضی میں یہ ہوتا ہے، میں مذہب کا کارڈ کسی صورت الیکشن میں نہیں لانا چاہیے۔ الیکشن جنرل الیکشنز ہے، اور جنرل الیکشن لوگوں کے سول رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے، مہنگائی ہے، بدامنی ہے، لیکن نو مذہب کارڈ کوئی لانا نہیں چاہیے۔ اچھا، مذہب کارڈ کسی صورت نہیں پلے ہونا چاہیے، اور کسی بھی لیڈر کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی پلے کرے، میں کہتا ہوں، اور عوام کو پھر یہ ہوشیاری دکھانی چاہیے کہ ان کے خلاف استعمال کرے، بجائے اس کے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں تو ہوا، اور جو فیض آباد دھرنا کیس تھا وہ تو ہے ہی ٹوٹل مذہب کارڈ تھا، اور اس میں تو پھر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لوگوں کے نام لکھے، اور پھر وہ جن کے نام لکھے وہ انہوں نے پٹیشنیں فائل کر دیں، ریویو پٹیشنیں فائل کر، لیکن آپ ایگری کرتے ہیں کہ مذہب کارڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، آپ پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں، ہمیشہ کبھی بھی انہوں نے مذہب کا کارڈ استعمال کیا، نہ کبھی اس چیز کو پروموٹ کیا ہماری قیادت نے۔ آج بھی بلاول صاحب و زرداری سے وہ کبھی بھی اس طرح کی چیز تھی۔ ہمارے پارٹی کے اندر مختلف زبان کے، مختلف مسلک کے لوگ ہیں، مختلف مذہب کے لوگ ہیں، کرسچن، ہندو، سب سے زیادہ ہماری پارٹی میں ہے۔ کبھی ہمارے اندر یہ چیز ہے نہیں، اور آپ کسی بھی اقلیت سے پوچھیں یا مسلک سے پوچھو، آپ کو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ چیز کبھی بھی نہ ہم نے کی ہے، نہ کبھی اس چیز کو قاعدہ اجازت دیتی ہے۔ چلیں، یہ بڑی اچھی بات کی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا قادر مند غور خان صاحب، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، اور یہ جو بات کی آخر میں قادر مند خیل صاحب نے، میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے اور بانی پاکستان ہے، فاؤنڈر آف پاکستان ہے، ان کی جو پہلی کیبنٹ تھی، پہلی کیبنٹ، تو اس پہلی کیبنٹ میں جو ان کے وزیر قانون تھے، ان کا تعلق ہندو مذہب کے ساتھ تھا، جوگندر ناتھ منڈل۔ ان کے پاس صرف وزارت قانون کا پورٹ فولیو نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس وزارت امور کشمیر کی ایڈیشنل ذمہ داری بھی جوگندر ناتھ منڈل صاحب کے ساتھ تھی۔ تو یہ جو ہمارے تینوں مہمان ہیں، ان کا اتفاق رائے ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے اس میں آپ سارے کارڈ پلے کریں، لیکن مذہب کارڈ جو ہے اس کو پلے نہ کریں، اور کسی پہ غداری یا کسی کی جو مذہبی شناخت ہے اس کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور غور خان صاحب نے خاص طور پہ یہ بھی آپ کو بتایا ہے
کہ کوئی فورن لیڈر جو ہے وہ اگر آپ کے جلسے سے خطاب کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اظہار یکجہتی کے طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن قانونی لحاظ سے یہ بات غلط ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔